آپ نے کبھی دیکھا کہ کبھی بھی صدقے کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ عموماً کیا سمجھتے ہیں؟ صدقہ کرنا کیا ہے؟ بکرا قربان کر دیا جائے، یا پھر کہیں سے دیگ پکی پکائی لے کر کسی مدرسے میں چھوڑ دی جائے یا کسی یتیم خانے میں چھوڑ دی جائے. اور اگر صدقہ خیرات غریبوں پہ کرنا ہے تو وہ چند جگہوں پہ کبھی کبھار بھول بھلا کے وہ بھی کسی عام حالات میں نہیں، عام دنوں میں نہیں، جب کوئی مصیبت آتی اس وقت صدقہ کرنا یاد آتا ہے. ہم نے صدقے کو مصیبت کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے کہ جب تک مصیبت نہ آئے صدقہ نہیں. تو اسی پر ہم راضی ہو گئے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہی اندر کتنا ایسا ٹیلنٹ ہے، کتنا ایسا جوہر ہے. کیونکہ اس زمین پر انسانی برین اور انسان سب سے ویلیوبل چیز ہے. یعنی زمین کے اوپر چلنے پھرنے والی اور زمین کے اوپر رکھی ہوئی یا زمین کے اندر دبائی ہوئی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز کون ہے؟ انسان ہے. لیکن ہم نے اسی کی قدر نہیں کی، اس کو تو ختم کرنے کے منصوبے بناتے ہیں. ترقی یافتہ قومیں ہماری بڑھتی ہوئی آبادی سے بہت پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ختم کر دو، انسان کم کر دو. یعنی سب سے قیمتی چیز کو ختم کرنے کے درپے ہیں. اور ان انسانوں کے ذریعے اس زمین کی جو آباد کاری ہونی ہے اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں، ان وسائل کو کوئی استعمال ہی نہیں کر رہا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس ہمارے ہی مسلمان بہن بھائی یا مسلمان نہیں بھی تو جو بھی کوئی انسان ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی اپ برنگنگ اور ان کی ذہنی اپلفٹ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جتنے بھی ریسورسفل لوگ ہیں، اگر آپ ایک سروے کر کے دیکھیں کہ وہ صدقہ کب کرتے ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 کہاں کرتے ہیں، تو اس 2 جگہوں سے اوپر نہیں اٹھے ہوئے ہوں گے. اگر ان کو معلوم ہوتا کہ جہاد فی سبیل اللہ کس کس چیز کا نام ہے اور معاشرے سے غربت کو مٹانا، جہالت کو مٹانا، بے دینی کو مٹانا، بے حسی کو ختم کرنا، یہ سب بھی جہاد کی قسمیں ہیں. اور اس کے لیے منصوبے بنانا، یہ اعلیٰ ترین قسم ہے صدقہ خیرات کی، جو صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. تو جہاد میں مال، نفس اور زبان یہ سب کچھ شریک ہے، سب شامل ہے. لیکن ہمیں اس کا کوئی تصور ہی نہیں، احساس ہی نہیں کہ یہ بھی کرنے کا کچھ کام ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک غریب کو کھلاتے ہیں، کھلانا چاہیے، بھوکے کو کھلانا چاہیے. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھوکے کو نہ کھلایا جائے، بھوکے کو کھلانا چاہیے، وہ بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. لیکن تھوڑا سا ذرا گہرائی میں بھی سوچیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے کھانا پکایا اور بھوکوں کو تھوڑا تھوڑا بانٹ دیا اور آ گئے، مطمئن ہو گئے. اور ایک یہ ہے کہ اس سے آگے ان کے لیے سوچیں کہ یہ کب تک اس طرح مانگ کے کھاتے رہیں گے. کیوں نہ انہیں اس قابل بنانے کا بھی کوئی منصوبہ بنایا جائے مل جل کر، کہ جس سے یہ باعزت طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی آبادی میں سب سے زیادہ تعداد کس ایج گروپ کی ہے؟ ٹین ایجرز کی. یعنی ہماری آبادی میں جیسے ہوتا ہے نا کہ بوڑھے کتنے ہیں، پھر میچور لوگ کتنے ہیں، پھر جو اس سے کم، پھر بچے. تو سب سے زیادہ ہماری آبادی کا بڑا پروپورشن جو ہے وہ ٹین ایجرز کا ہے، جن کی عمریں 9 سال سے 20 سال تک ہیں، تھوڑا سا ٹین ایج سے کم بھی جاتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اس یوتھ کے لیے ہمارے پاس کیا منصوبے ہیں، اور اگر اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی، اس کو تعلیم نہیں ملتی، اس کو تربیت نہیں ملتی، تو آئندہ 20 سال بعد پاکستان کا نقشہ کیا ہوگا؟ اور جب یہ اپنی جہالت کی وجہ سے، لا علمی اور دین سے دوری کی وجہ سے معاشرے میں فساد کریں گے، تو کیا اس فساد کی زد صرف ان کے اپنے گھروں تک پڑے گی؟ کیا وہ ان سب تک نہیں جائے گی کہ جو اب بے فکر ہیں اپنی ذمہ داری سے؟ ایک تو ہم سیلف سینٹرڈ، اپنی ذات سے باہر ہم کو نہ کوئی غم ہے، نہ فکر ہے، نہ پریشانی. سارے غم اپنی ذات کے ہیں. اپنے غموں کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے غم کون سے ہیں. ہمارے غم اپنی ذات سے اٹھتے ہیں اور اپنی ذات پہ واپس لوٹ جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم تھوڑے سینسٹیو ہوں تو بہن بھائیوں کا سوچ لیں گے یا اپنے خاندان کا سوچ لیں گے. اس سے باہر کس کس کا درد ہے آپ کے اندر؟ کس کے لیے آپ بے چین ہو اٹھے؟ ایک مسلمان تو ایسی بے حسی کی زندگی نہیں بسر کرتا.
مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اس کے تو ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا ہی بے چین ہو جاتا ہے. ہمارے ینگسٹرز کیا کر رہے ہیں، کس چیز میں وقت ضائع کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ وقت ہے جو ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے زندگی کا، جب سب سے زیادہ انرجی ہوتی ہے، اور یہ انرجی کہاں کہاں ضائع ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارا رول ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ جس جہاد کا ہمیں جاہد فی سبیل اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کسی کو تو سوچنا ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے نہیں یہ میرا کام تو نہیں، تو کسی اور کو کرنا ہے، کسی اور کون ہے وہ، اس کو پھر ڈھونڈ لائیے کہیں سے جو یہ کرے گا. آخر کسی کو تو کرنا ہے، اور اگر اور کوئی نہیں کر رہے تو مجھے اپنی ذمہ داری تو پوری کرنی، کیونکہ مجھے تو خدا کو جواب دینا ہے. اپنے اپنے طور پر ہی سوچیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم دین کی ویلیوز کو ایز اٹ از نہیں لیتے اس وقت تک ہماری دنیا بھی محفوظ نہیں. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھے فزیشنز نہ ہوں یا اچھے آرکیٹیکٹس نہ ہوں یا اچھے انجینئرز نہ ہوں یا معاشرے میں اچھے استاد نہ ہوں یا اچھے کام کرنے والے نہ ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر امن ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر جب تک امن نہیں، دنیا کے اندر جب تک بے چینی ہے اور فساد ہے اور فتنہ ہے، تو یہ جتنے بھی اچھے فزیشنز ہوں گے اور جتنے بھی اچھے اچھے لوگ ہوں گے، ان کی اچھائی کس کو کام آئے گی اور وہ کتنا فائدہ انسانیت کو دے سکتے ہیں. خواہ ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر ممالک ہوں، دنیا میں جتنا فساد پھیل چکا ہے خدا سے دوری کی وجہ سے، ہدایت سے دوری کی وجہ سے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو زندگی کا مقصد محض ایک اچھا فزیشن ہونا ہی نہیں، وہ تو ہونا ہے، اور اس میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. کیا آپ صرف مال کمانے کے لیے یا اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے ایک اچھے فزیشن بن رہے ہیں، یا پھر آپ کا مقصد انسانیت کی خدمت کے ساتھ امت مسلمہ کو عزت دینا بھی ہے. اگر ساتھ امت مسلمہ کو عزت دینا ہے تو بہت اچھا مقصد ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فزیشن بننے کے بعد یہ یاد رکھتے ہوں کہ وہ صرف ایک فزیشن ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انسان بھی ہیں اور وہ ایک مسلمان بھی ہیں، اور ان کی ذمہ داری انسان ہونے کے ناطے بھی کچھ ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی ان کی ذمہ داری. ایک اچھا فزیشن جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دیتا ہے اور وہ اس کے ذریعے اگر مال کماتا ہے تو اس مال کا وہ مصرف کیا کر رہا ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ وہ مال کی لالچ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی مال افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اسے صرف اس سے غرض ہے کہ اس کے پاس فیس آنی چاہیے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ایک بیمار شخص کون ہے اور کتنا بیمار ہے اور کتنا کراہ رہا ہے. کیا روزمرہ میں آپ دیکھتے نہیں کہ بہت سے لوگ بیمار ہونے کے باوجود علاج نہیں کرا سکتے اس لیے کہ وہ اتنی بڑی بھاری فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے. ایسے بیماروں کا کیا جرم ہے کہ جن کو پہلے کھانے کو نہ ملا، ان کے اندر وہ ریزسٹنس نہ تھی کہ وہ مختلف جراثیموں سے بچ سکتے، اور جب وہ ان سارے مال نیوٹریشن کی وجہ سے اور مختلف گندگیوں کی وجہ سے بیمار پڑے تو پھر ان کا اتنا حق بھی نہیں کہ وہ کہیں جا کر علاج بھی کر سکیں. وہ کہاں جائیں؟ جب آپ کو کبھی درد اٹھتی ہے کسی بھی جگہ پر، خواہ دانت میں اٹھے یا کہیں اور اٹھے، کبھی آپ کو خیال آیا راستہ چلتے ہوئے کہ یہ غریب شخص اگر اس کے دانت میں درد اٹھے گی تو میرے ہی جیسی درد ہوگی نا؟ کیا اس کے پاس یہ سہولت ہے جو میرے پاس ہے کہ میں جا کر علاج کرا رہی ہوں؟ کیا یہ بھی کرا سکتا ہے؟ اور اگر یہ نہیں کرا سکتا تو اس کے درد کی کوئی ویلیو نہیں؟ کیا یہ انسان نہیں؟ اس کے اندر کوئی احساس نہیں؟ یا یہ کہ ہماری ذمہ داری نہیں؟ ہم کیوں سوچیں؟ آج دنیا کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال ہے یا وہ بخل کا شکار ہے یا وہ اسراف کا شکار ہے. بخل میں کیا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، اسراف کیا ہے کہ اپنی ہی ذات کے لیے ایکسٹرا خرچ کرتے ہیں. دوسرے کس حال میں ہے؟ یہ احساس باقی نہیں رہا. یہ احساس کون دیتا ہے؟ یعنی مالدار ہونا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا تھا کہ یعنی یہ سب برباد ہوئے جب تک کہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ نہ کریں. تو مالدار ہونا برا نہیں، اچھا کامیاب بزنس مین ہونا برا نہیں. برائی کہاں سے شروع ہوتی؟ جب یہ مال آپ کے اندر بے حسی پیدا کرتا ہے. پھر یہ بے حسی دور کون کرتا ہے؟ کون دور کرے گا یہ بے حسی؟ یہ درد کون پیدا کرے گا؟ دین ہی کرے گا نا، خدا کا خوف ہی کرے گا. تو وہ تو کسی تک پہنچا ہی نہیں.
وہ تو ساری زندگی ایک ہی چیز پڑھتے رہے اور ایک ہی مقصد کے ساتھ کہ ہمیں اتنا اور اتنا بنانا ہے، اس اور اس ڈگری کو لینا اور اس مقام تک پہنچنا ہے، خواہ وہ کسی بھی قیمت پر ہو. تو کیا ان سارے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا جہاد میں شامل نہیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں تاکہ معاشرے کے اندر سے یہ سب تفریق ختم ہو؟ یہ نعروں سے تو ختم نہیں ہوگی، یہ انقلابوں سے تو ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے تو کوشش کرنی پڑے گی. اسی کوشش کا نام تو جہاد ہے. دین نے کبھی بھی یہ نہیں سکھایا کہ آپ دنیا چھوڑ دو. وہ دنیا کے صحیح کرنے کے لیے آیا ہے. دین کس لیے آیا ہے اور یہ جہاد کا بھی حکم کیوں دیا گیا ہے؟ ابھی آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ مسلمانوں نے جب جہاد کیا اور دوسری قوموں کے پاس گئے تو پھر انہوں نے کتنی خیر پائی. یعنی دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ صرف دین چن لیں یا دنیا چن لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں لیکن دین آپ کی پرائرٹی ہو دنیا پر. اس وقت ہمارا حال کیا ہے؟ یا ہم دین کی طرف چلے جاتے ہیں یا دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن جو ہماری اصل ذمہ داری ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دین کو ساتھ لے کر چلیں، دنیا کماتے ہوئے دینی ذمہ داریاں پوری کریں. یعنی کوئی آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ اچھی پریکٹس نہ کریں، اچھے فزیشین نہیں بنے. آپ بنیں، آپ مال کمائیں، لیکن اسلام یہاں آ کر آپ سے پوچھتا ہے کہ اس مال سے آپ نے جہاد کیا ہے یا نہیں اب. اور جب آپ فزیشین بننے کے لیے ایک جدوجہد اور سٹرگل کر رہے تھے اس وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ وہاں آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا تھی، کیا صرف اپنی ذات یا کچھ اور بھی. اور پھر جب آپ آ گئے اس مقام پر جو آپ کا آئیڈیل تھا، وہ آپ کو مل گیا، اب وہ آپ کو اپنے لیے نہیں جینے دینا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ آپ دائیں بائیں بھی دیکھیں، کیونکہ یہ جو ذہانت اور علم اور قابلیت اللہ نے آپ کو دی ہے اس سے دوسری انسانیت کو فائدہ پہنچائیں. اور پھر آپ کو وہ آیت یاد ہوگی سورۃ آل عمران کی جس میں تھا نا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یعنی یہ ساری نعمتیں پا کر آخرت کو نہیں بھولنا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ ہے ہمارا امتحان کہ دنیا کی نعمتیں پا کر ہم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. فتربصوا حتى
آپ جب لفظ جہاد بولتے ہیں تو آپ امیجن کس چیز کو کرتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی؟ لڑائی، جنگ؟ میرے ذہن میں پتہ کیا آتا ہے؟ ہلچل. یعنی ایک ٹھہرے پہ پانی میں جیسے کچھ پھینک دیا تو وہ ہلچل ہو گئی. مجھے اس طرح کی لہریں اٹھتی اور حرکت نظر آتی. بیسیکلی اگر جہاد کو آپ حرکت سے تشبیہ دیں اور ہلچل سے دیں یا نہ دیں، لیکن اگر آپ اس کو اس طرح امیجن کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مجاہد کی زندگی وہ زندگی ہوتی ہے جس میں چین نہیں، یعنی چین اس معنی میں نہیں کہ وہ دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتا، قرار نہیں، وہ ٹھہرا ہوا نہیں، وہ اپنی نیکی پر، اپنے کام پر مطمئن نہیں، وہ کسی آن مطمئن ہوتا نظر نہیں آتا کہ میں نے جو کچھ کر لیا وہ بہت ہو گیا. وہ ایک بے چین روح ہے. یعنی دین جو احساس آپ کے اندر جگاتا ہے وہ ایک ہلچل والی زندگی پیدا کر دیتا ہے. جب تک سیرت ہمارے سامنے نہیں ہم جہاد کا صحیح مفہوم ہی نہیں سمجھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں بھی گزارے تھے اور 10 سال مدینہ میں. تو مکہ میں کون سا جہاد کیا تھا؟ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو آغاز کس سے کیا تھا؟ اور سورۃ الفرقان میں کیا فرمایا؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. جہاد کبیر کس کو کہا گیا تھا؟ قرآن میں آتا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ جہاد کیجئے بہت بڑا جہاد. سورۃ الفرقان مکہ میں نازل ہوئی ہے، وہاں تلوار نہیں اٹھی تھی، وہاں کون سا جہاد کبیر ہو رہا تھا؟ اللہ کی بات پہنچانے کا. تو وقت اور ماحول اور موقع کی مناسبت سے اس کی صورتیں بدلتی چلی جائیں گی. مدینہ میں جہاد کی ایک دوسری قسم نظر آتی ہے، مکہ میں ایک اور طرح نظر آتی ہے. تو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک جو زندگی بسر کی اس میں غار میں جانا بھی تھا، اس میں غور و فکر بھی تھا، ایک تنہائی میں بیٹھ کے. لیکن جب نبوت ملی تو دوبارہ کبھی غار ہرا نہیں گئے. کیا وہ گوشہ عافیت اچھا نہیں تھا؟ پرسکون زندگی تھی، ایک خاموش زندگی تھی. اس کو کیوں چھوڑ آئے تھے؟ یا کبھی کبھی ویکنڈ پہ دوبارہ بھی جاتے وہاں، لیکن ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ نبوت ملنے کے بعد آپ دوبارہ غار ہرا گئے ہوں. وہ زندگی ٹھہری ہوئی تھی، خاموش تھی، پرسکون تھی. وہاں صرف اندر ایک ہلچل تھی. اب اس کے بعد باہر آ کر وہ اندر کی تو برقرار رہی لیکن بیرونی ہلچل بھی شروع ہو گئی. یعنی ایسا نہیں کہ ہم ہجرت اور جہاد آج نہیں کر رہے، ہم سب کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو ہر سال وطن چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن کس غرض کے لیے؟ دنیا کے لیے. ہم جد و جہد بھی کر رہے ہیں اس کے لیے، بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، ہلچل بھی، سب کچھ ہے. ہماری ایک بہت بڑی مشکل یہ کہ ہمارا آج تک یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں کہ جہاد ہے کیا. اسی لیے میں نے پوچھا نا کہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کیا آیا اور کیا جواب آیا. بس یہی آتا ہے اور اتنا ہی صرف آتا ہے. اور جب تک وہ نہ ہو ہماری زندگی، ہم سمجھتے ہیں ہم جہاد نہیں کر رہے، اور اس سے نیچے تو کوئی جہاد ہے ہی نہیں شاید. یہ دو ایکسٹریمز ہیں نا. کچھ لوگ صرف نفس کے ساتھ لگے ہوئے اور کچھ لوگ صرف تلوار کو جہاد سمجھتے. یہ جو بیچ کا ایک بڑا گیپ ہے جس کا سکوپ بہت بڑا ہے اور جس کی ضرورت بھی آج بہت بڑی ہے، اس سے غافل ہیں ہم. یعنی کچھ لوگوں نے تنہائی میں اور خاموشی میں اور خانقاہوں میں مراقبے کر کے جہاد کر رہے ہیں کچھ، اور کچھ صرف اسلحے کے جہاد کو جہاد سمجھے ہوئے ہیں. اور ان دو اینڈز کے بیچ کا جو حصہ ہے جس سے اصل چینج آتا ہے معاشروں کے اندر، اس کی طرف سے ہم غافل ہیں. یعنی نہ مجھے اس سے انکار ہے کہ انسان کو نفس کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس سے انکار ہے اس لیے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے،
کچھ لوگوں کے لیے اسلحہ ہی چاہیے، وہ بھی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے، لیکن ان دو کے بیچ میں جو ایک بڑا حصہ ہے جس میں ایک بہت بڑا اسکوپ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کو نبوت نہیں ملی، آپ ایک طرح سے جہاد بالنفس ہی کی کیفیت میں تھے، آپ نے معاشرے کو کبھی کچھ نہیں کہا، کوئی امر بالمعروف نہیں کیا، کوئی نہی عن المنکر نہیں کیا، آپ کیا کرتے تھے؟ اپنی ہی تربیت کر رہے تھے ایک طرح سے۔ بکریاں چرانا بھی اسی ٹریننگ کا حصہ تھا، اور اس کے علاوہ غار حرا پہ جانا بھی نفس ہی کی تربیت کا ایک حصہ تھا، غور و فکر کرنا بھی اسی کا ایک حصہ تھا، لیکن صرف اسی پہ آپ نے زندگی نہیں بسر کر دی، پھر اگلا حصہ آیا، اور وہ کیا تھا؟ قرآن کی تعلیم کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ پھر اس کے بعد صرف اسی پہ کافی نہیں تھا، اسی پہ بس نہیں ہو گیا، پھر اگلا حصہ آیا، اور وہ کیا تھا؟ دشمن کی طاقت کو کچلنے کا، کہ جو بات سے اور دلیل سے نہیں سمجھے تھے، تاکہ فتنہ و فساد ختم ہو۔ ہم ابھی تک اپنا رول متعین نہیں کر پائے، ابھی تک مجھے اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے کرنے کا کام کیا ہے، اور میری لمٹس کیا ہے، میری کیپیسٹی کیا ہے، میں کہاں کھڑی ہوتی ہوں، مجھے بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو کیا کرنا۔ تو جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں محسوس کر پاتے، اس وقت تک معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی، دنیا کی فضا نہیں بدل سکتی۔ پیغمبر علیہ السلام نے چونکہ وہ ایک مکمل نمونہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں سارے ہی مرحلے عملی کر کے دکھا دیے، نفس کا بھی کر کے دکھا دیا، اور اس کے بعد مکہ کے 13 سال تعلیم و تربیت کا بھی کر کے دکھا دیا، اور مدینہ کے 10 سال طاقت کے ساتھ بھی کر کے دکھا دیا۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ڈٹرمن کریں کہ ہم کون سی جگہ پر ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں۔ آپ آئیڈیل سچویشن کو چھوڑ دیں، اپنی کیپیسٹی میں اپنے آپ سے پوچھئے میں کیا کر سکتی ہوں میری اسلام کی عزت افزائی میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا آخری حصہ بہت دلچسپ ہے، اللہ تم کو اس ذلت اور رسوائی سے اس وقت تک نہیں نکالے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹو۔ یعنی اس امت مسلمہ کی ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا راستہ کیا بتایا؟ جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹو۔ تو ہمیں خود بھی دین کی طرف لوٹنا ہے، اور اپنے ماسز کو بھی اس کی طرف لوٹانا ہے، جب ہماری حالت بدلے گی۔ اور کوئی راستہ اور طریقہ نہیں ہے اس ذلت سے نکلنے کا، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کا، دھماکوں سے یہ کام نہیں ہونے کا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ادھر دہشت پھیلا کے یا خوف پھیلا کے ہم اپنے مسائل حل کر لیں گے، یا سوئسائڈ بامبنگ سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو اس سے نہیں ہونے کے۔ اور پھر ہر ایک کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں سوچنا ہے کہ کون کس کے قابل ہے، یعنی صرف اس پر بھی بس نہیں، لیکن جو فیلڈ دوسروں کا ہے اگر ہم اس کے بارے میں ہم سوچنے لگ جائیں تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ مثلا میں اور آپ اگر یہ سوچیں کہ ہم اسلحے سے جنگ کریں گے، تو جو ہماری نہ صلاحیت میں ہے نہ بس میں ہے، اس کے بارے میں زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں۔ وہ جن کا کام ہے وہ انہی کی ذمہ داری انہی سے پوچھو گی، وہ اس کے لیے اپنی ہی ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اس پر سوچ کر خواہ وہ ایک چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو وہ کرنا ہے، اور کمٹمنٹ کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ واللہ مع الصابرین۔ ہماری مشکل یہ کہ ہم کہیں سٹینڈ نہیں کرتے، ہم ہوا کے ایسے ہلکے ہیں کہ ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ پڑتے ہیں۔ ادھر سے ایک کام کیا، ادھر سے ایک بات سنی، اس کو بند کر دیا، ادھر سے دوسری سنی، کچھ اور شروع کر دیا، کہیں بھی ہماری سٹینڈنگ نہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جو حق ہے، جو کرنا چاہیے، جو تجھے منظور ہے، جو تجھے قبول ہے، جو تیرا پسندیدہ ہے، میرا دل اس پہ جما دے اور مجھے اس پہ استقامت عطا کر، ورنہ زندگی تو ایسے ہی جھکولے کھاتے گزر جائے گی۔
اور آگے حساب تیار ہوگا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.